السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ہماری تاریخ ان عظیم لوگوں کی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ان بہادر اور محب وطنوں میں سے ہر ایک کی تاریخ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ان میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں جیل میں ڈالا گیا، احتجاج اور مظاہرہ کرنے والے بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے سینوں پر دشمنوں کی گولیاں کھائی اور پھانسی کے پھندے کو چومنے والے بھی ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جن کا ذکر تحریری طور پر تاریخی صفحات میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کی جو کچھ تاریخ ہمیں دستیاب ہے وہ ہمارے دلوں کو حیران کر دیتی ہے۔ ہم آج آپ کے سامنے جنگ آزادی کے دوران جیل میں 3 قیدیوں کے لکھے گئے خطوط پڑھ کر سنانا چاہتے ہیں۔ ان خطوط نے موجودہ دور کی تاریخ کے کچھ جھوٹ اور سچائی کو ظاہر کرنے میں بہت مدد کی ہے۔ پہلا خط لاہور جیل سے 1993 میں بھگت سنگھ کا گورنر پنجاب کے نام۔ ہم جنگی قیدیوں کا مسئلہ آپ کی توجہ میں لانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے عدالتی حکم کے مطابق ہم نے جنگ لڑی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے، یعنی ہمیں پھانسی کے بجائے گولی مار دی جائے۔ 23 مارچ 1931 کو انگریزوں نے بھگت سنگھ کو پھانسی دی تھی۔ جیل کی پچھلی دیوار کو توڑ کر کسی دور دراز گاؤں میں کسی کی نظر میں لائے بغیر لاش کو جلایا جاتا ہے اور راکھ دریا میں بہا دی جاتی ہے۔ دوسرا خط 1923 میں پوراون موئن کٹی کا کوئمبتور جیل سے۔ پوراون موئن کٹی نے پھانسی سے 1 دن پہلے اپنی بیوی کو خط لکھا۔ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میری بیوی کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ مجھے بغیر کسی انصاف کے ناحق قتل کرنے جا رہے ہیں۔ پھر بھی آپ غم نہ کریں، یہ موت ہمارے وطن کے لیے ضروری ہے۔ وطن کے لیے 1000 بار بھی پھانسی پر چڑھنا میرے لیے خوشی اور شرف کی بات ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں اللہ کے یہاں شہید مانا جاؤں۔ برطانوی عدالت نے اس محب وطن کو 26 جولائی 1923 کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ 14 ستمبر کو کوئمبتور جیل میں انگریزوں نے پھانسی دی۔ تیسرا خط 1913 میں وی ڈی ساورکر کا انڈمان جیل سے۔ ہندو مہاسبھا کے رہنما اور RSS کے استاذ ونائک دامودر ساورکر نے انڈمان کی سیلولر جیل سے 5 بار برطانوی ملکہ کو خط لکھا۔ ان خطوط کا کل خلاصہ معافی ہے۔ خط کے ایک سطر میں کچھ اس طرح لکھا ہے: راہ بھٹکے ہوئے بیٹے کو غلطی کا احساس ہوا ہے اور ماں کی گود میں معافی مانگتا ہے۔ اگر برطانوی حکومت اپنی بے پناہ سخاوت اور مہربانی سے مجھے رہا کرتی ہے تو میں انگریزی حکومت کا ایک مضبوط وکیل بن جاؤں گا جو نشأت ثانیہ کی اعلیٰ ترین شکل ہے، اور میں برطانوی قانونی نظام کے ساتھ مکمل وفاداری ظاہر کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں ان ہزاروں نوجوانوں کو واپس لاؤں گا اور انگریزوں کے لیے کھڑا کروں گا جنہوں نے مجھے رہنما کے طور پر دیکھا ہے۔ میں برطانوی حکومت کی مرضی سے کوئی بھی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ ساورکر جو معافی نامے لکھنے کے بعد جیل سے رہا ہوا تھا، آزادی کی جدوجہد سے دور رہا اور ہندوتوا فرقہ واریت کو فروغ دینے کے لیے پورے ملک کا سفر کیا۔ کپور کمیشن نے اکھل بھارت ہندو مہاسبھا کے صدر کے خلاف قتل کی سازش میں ان کے کردار کی تصدیق کی ہے۔